یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں ہے جن سے الفاظ کی حقیقتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی وہ کون سے مقامات ہیں اور کون سی وجوہات ہیں جن وجہوں کی بنیاد پر لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور حقیقت کو چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے مجاز کی جانب پھیر دیا جائے، بلکہ لفظ کی حقیقت کو چھوڑ دینے کا پانچ معنی یہ بیان کریں گے۔ جن میں جو لفظ کا حقیقی معنی ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ مجاز کو مراد لینا حقیقت کو چھوڑ کر کے، یہ صورت یہاں پر نہیں ہے، بلکہ کبھی ایسا ہوگا کہ حقیقت کے بعض افراد مراد لیے جائیں گے۔ حقیقت عام ہے اور اس عام کے بعض افراد مراد لے لیے جائیں، جسے حقیقت قاصرہ کہا جاتا ہے، یعنی حقیقت کے جمیع افراد میں سے حکم کو بعض افراد کے ساتھ خاص کر دیا جائے۔ تو معنی مجازی کو مراد لینا تو یہ ہوا نہیں، صرف یہ ہے کہ حقیقت یہ عام ہے، اس کے بعض افراد کو چھوڑ دیا گیا ہے، مراد نہیں لیا گیا ہے۔ لیکن بعض افراد کو مراد نہ لینے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں حقیقت کے بعض افراد کو مراد لے لیں اور بعض کو چھوڑ دیں۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے اس کو یہ آج بیان کریں گے۔ وما یترک بہ حقیقت اللفظ خمسۃ انواع، جن وجہوں سے لفظ کی حقیقت چھوڑی جاتی ہے اس کی 5 نوعیں ہیں، 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے دلالت عرف، یعنی لفظ کو استعمال کرنے اور ان الفاظ سے معنی کو سمجھنے میں کوئی عرف قائم ہو جائے۔ تو الفاظ کو استعمال کرنے اور ان سے معانی کے سمجھنے کے سلسلے میں اگر کوئی عرف قائم ہو جائے تو جو معنی اس لفظ کا عرف میں سمجھا جاتا ہے لوگوں نے اسے جس میں استعمال کرنا شروع کیا ہے، لوگ اس لفظ کو جس معنی میں استعمال کرتے ہیں وہی معنی اس کا مراد لیا جائے گا۔ احدھا، اس کی انواع 5 میں سے پہلی نوع ہے دلالت العرف، عرف و عادت کی دلالت۔ وذالک، اب عرف و عادت کی بنیاد پر لفظ کو معنی کو لفظ سے سمجھنے کی بنیاد پر اسی معنی میں لفظ کا استعمال ہوگا۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں، وذالک لأن ثبوت الاحکام بالالفاظ، لفظ سے احکام کا ثبوت کیوں ہوتا ہے؟ اس کو انہوں نے یہ بیان کیا
کہ الفاظ سے احکام کا ثبوت انما کانا لدلالت اللفظ علی المعنی المراد للمتکلم. تو الفاظ سے احکام کا ثبوت اس لیے ہوتا ہے کہ لفظ متکلم کے معنی مراد پر دلالت کر رہا ہے. لفظ کے متکلم کے معنی مراد پر دلالت کرنے کی وجہ سے جو متکلم کی لفظ سے مراد ہے اس مراد پر معنی دلالت کر رہا ہے. جیسے میں نے کل مثال دی تھی، کسی نے کہا انتے طالقن، تو طلاق دینا جو اس کی مراد ہے اس لفظ کا معنی اس پر دلالت کر رہا ہے. تو الفاظ سے جو احکام کا ثبوت ہوتا ہے انما کانا دلالت اللفظ، تو یہ لفظ کے اس معنی پر دلالت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے جو متکلم کی مراد ہے. فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى مُتَعَارَفًا بَيْنَ النَّاسِ، تو جب کسی لفظ کا کوئی معنی لوگوں کے درمیان متعارف ہو، عام ہو، کہ جب اسے بولا جائے تو ذہن اسی معنی کی طرف تبادر کرے، سبقت ذہنی اسی معنی کی طرف ہو، اسی معنی کو سمجھا جائے. فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى مُتَعَارَفًا بَيْنَ النَّاسِ، تو جب کسی لفظ کا معنی لوگوں کے درمیان رائج ہو، متعارف ہو، کہ اس لفظ کو سن کر کے وہی معنی سمجھا جاتا ہو، کَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُتَعَارَفُ دَلِيلًا، تو وہ معنی متعارف اس بات کی دلیل ہے کہ انہو هو المراد به ظاہراً، کہ اس لفظ سے ظاہری طور پر وہی رائج معنی مراد ہے، وہی متعارف معنی مراد ہے. کیونکہ جب اس لفظ کو بولا جاتا ہے تو ذہن کا تبادل اسی کی جانب ہوتا ہے، لوگ اسی کو سمجھتے ہیں. تو جب اسی معنی کو سمجھا جاتا ہے بولنے کے وقت میں، تو وہ معنی جو لوگوں میں رائج ہے اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ سے متکلم وہی معنی مراد لے رہا ہے. فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، لہذا اسی معنی متعارف پر، رائج معنی پر حکم بھی مرتب ہوگا، کیونکہ حکم الفاظ سے ثابت ہوتے ہیں، اور اس لیے ثابت ہوتے ہیں کہ الفاظ کی ان معانی پر دلالت ہوتی ہے. یہاں بھی ایک لفظ ہے، اس کا ایک معنی متعارف ہے، تو اس لفظ کی اس معنی متعارف پر دلالت ہو رہی ہے، تو یہ دلالت اسی معنی کے مراد ہونے کی دلیل ہے. مثال ہو، اس کی مثال لو حلف، اگر کسی نے قسم کھائی، لا یشتری راسن، کہ وہ سر نہیں خریدے گا. تو سر تو سب کا ہے، انسان کا سر بھی سر ہے، بھینس کا سر بھی سر ہے، بکرے کا بھی سر ہے، مرغی کا بھی سر ہے. لیکن کوئی مرغی کا سر خریدتا ہے مستقل طور پہ الگ سے، اس میں آ جائے یہ دوسری بات ہے. جیسے بکرے کا سر جا کے الگ سے خرید کے لاتے ہیں، بھینس کا سر الگ سے خریدتے ہیں، تو کیا ایسے ہی مرغی کا سر خریدتے ہیں، کبوتر کا سر خریدتے ہیں، گورئیے کا سر خریدتے ہیں؟ نہیں خریدتے. تو سر کا لفظ ایک معنی عام اس کا ہے، لیکن عرف میں جب یہ بولا جاتا ہے کہ سر نہیں خریدے گا، تو جہاں جس کا رواج ہو عمومی طور پہ، جیسے مبارک پور میں بھینس کا سر ہے، بکری کا سر ہے نا، عام جگہوں پہ بھی یہی ہے. کوئی گورئیے کا سر نہیں سمجھتا ہے، کبوتر کا سر نہیں سمجھتا. تو سر کا ایک متعارف معنی بھی ہے، بھینس کا سر، بکرے کا سر، بکری کا سر.
اور ایک اس کا معنی عام بھی ہے مطلق سر. تو لفظ تو اس نے استعمال کیا ہے کہ وہ سر نہیں خریدے گا، لیکن لوگوں کے عرف و عادت کی بنیاد پر اس کا معنی یہ ہے کہ بکری بھینس بکرے کا سر وہ نہیں خریدے گا. تو یہ مجاز نہیں ہے، بلکہ حقیقت کے جمیع افراد میں سے تعارف کی بنیاد پر بعض افراد کو مراد لے لیا گیا، رواج کی بنیاد پر بعض افراد کو مراد لے لیا گیا. اسی لیے خاص نہیں کہیں گے، اس کو حقیقت کاسرہ کہیں گے. جو میں لفظ بول رہا ہوں اس کو وہ بول رہا ہوں، خاص دوسری چیز. خاص کا اصطلاحی معنی پڑھ چکے ہیں، جو معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا انفراد کے طریقے پر. تو جو لفظ میں بولوں گا وہ اس لفظ کو یاد رکھنا ہے نا. تو یہ حقیقت کاسرہ ہے، جمیع افراد میں سے بعض افراد کو مراد لے لیا گیا ہے. مثالو، اس کی مثال یہ ہے، لو حلفا، اگر کسی نے یہ قسم کھائی، لا یشتری راسن، کہ وہ سر نہیں خریدے گا، فہو علی ما تعارفہ الناس، تو یہ قسم محمول ہوگی اس چیز پر کہ جس کا لوگوں میں عرف ہو. فلا یحنس براس العصفور والحمامۃ، لہذا چڑیا یا گوریا اور کبوتر کے سر خریدنے سے وہ حانس نہیں ہوگا. سر خرید رہا ہے لیکن حانس نہیں ہوگا، کیونکہ عرف میں اسے سر خریدنا نہیں کہا جاتا ہے. وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ، یوں ہی اگر کسی نے قسم کھائی، لا یاکل بیضن، کہ وہ انڈا نہیں کھائے گا. تو انڈا تو گوریے کا بھی ہوتا ہے، شتر مرغ کا بھی ہوتا ہے نا، مرغی کا بھی ہوتا ہے، بطخ کا بھی ہوتا ہے. عام طور پہ مرغی اور بطخ کا انڈا کھایا جاتا ہے، اسی معنی پر یہ محمول ہوگا. اب اگر کوئی کسی پرندے کا انڈا جا کر کے گھونسلے سے نکال لائے، اسے ابال کے کھا جائے، وہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ عرف میں یہ نہیں سمجھا جاتا. یوں ہی اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ انڈا نہیں کھائے گا، کانا ذالک علی المتعارف، تو یہ قسم انڈا نہ کھانے کی یہ اس چیز پر محمول ہوگی جو لوگوں میں رائج ہے، متعارف ہے. فلا یحنس بتناول بیض العصفور والحمامۃ، لہذا چڑیا اور کبوتر کے انڈے کھانے سے انڈا کھانے کو یہ شامل نہیں ہوگا. وہ بہذا ظاہرہ، ان مثالوں سے یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں مسئلوں میں حقیقت کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن کیا معنی مجازی مراد لیے ہیں، مجاز کو مراد نہیں لیا گیا ہے. وہ بہذا ظاہرہ، اس سے پتہ چلا، ان ترک الحقیقت لا یوجب المسیر الی المجاز، کہ حقیقت کو چھوڑنا یہ مجاز کی جانب رجوع کرنے کو واجب نہیں کرتا ہے. کہ حقیقت چھوڑ دی گئی ہے تو معنی مجازی مراد ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں، بل جازا ان تثبت به بالحقیقت القاصرہ، بلکہ جائز ہے کہ اس سے حقیقت قاصرہ مراد ہو، یعنی جمیع افراد میں سے بعض افراد کو مراد لے لیا جائے، بعض کو چھوڑ دیا جائے. وہ مثالہ تقیید العام بالبعض، اور حقیقت قاصرہ کی مثال یہ ہے کہ عام کو بعض افراد کے ساتھ مقید کر دینا، عام کو بعض افراد کے ساتھ مقید کر دینا، یا اسی طریقے سے مطلق کو کسی قید سے مقید کر دینا. جیسے یہاں عام ہے سر، لیکن اس کے بعض افراد کے ساتھ اس کو مقید کر دیا گیا ہے. یا مطلق ہو تو اس کو مطلق بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے بعض افراد کے بعض قیدوں سے اس کو مقید کر دیا. وَكَذَلِكَ، یوں ہی اگر کسی نے یہ قسم کھائی، یہ نذر مانی، منت مانی،
لو نظر حجن، کسی نے حج کی منت مانی، او مشین الی بیت اللہ، یا اللہ کے گھر پیدل جانے کی منت مانی، او ان یضرب بثوبہ حتیم الکعبہ، یا یہ قسم یا یہ نذر مانی کہ وہ اپنے کپڑے سے حتیم کعبہ کو مارے گا، یعنی اپنے کپڑے سے حتیم کعبہ کو چھوئے گا۔ حتیم کعبہ بھی مسجد حرام کا حصہ تھا، لیکن بعد میں اس کو آمدنی کی کمی کی وجہ سے خارج رکھا گیا۔ یہ سب سیرت خلفائے راشدین میں اور باقی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ تو جب کسی نے یہ منت مانی حج کی یا بیت اللہ جانے کی یا اپنے کپڑے سے حتیم کعبہ کو مارنے کی، تو عرف میں اس سے کیا سمجھا جاتا ہے؟ حج کرنا، پیدل جانا یا حتیم کعبہ کو اپنے کپڑے سے چھونا یا حج کرنا، یہ منت اگر کسی نے مانی ہے تو اس سے کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ حج کی منت مان رہا ہے۔ حج کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ حج کروں گا، بلکہ ارادہ کرنے کا معنی میں نے لیا ہے، نہیں مانا جائے گا۔ یلزم الحج بافعال معلومۃ لوجود العرف، تو یہ نظر ماننے والے پر حج کرنا لازم ہوگا عرف کے پائے جانے کی وجہ سے، افعال معلومہ کے ذریعے سے۔ جو حج کے افعال معلومہ ہیں، ان افعال کے ذریعے سے حج کرنا اس پر لازم ہوگا، کیونکہ حج کا وہی معنی عرف میں لیا جاتا ہے کہ 8، 9، 10 وہ حج کے ایام میں، ذی الحجہ کے 8، 9، 10، 11 اور 12 ان دنوں میں حج کے ارکان کو ادا کرے۔ 8 کو منا جائے، 9 کو مزدلفہ جائے، 9 کو عرفات جائے، شام کو مزدلفہ واپس آئے، فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ کر کے نکلے، چاہے منا آئے، منا آ کر کے رمی کرنے جائے، یا ڈائریکٹ رمی کرنے جائے جمرات پر، رمی کر کے پھر 10 کو منا واپس آئے، منا واپس آنے کے بعد 10 کو قربانی کرائے، پھر حلق کرائے۔ ہیں کچھ چھوٹ رہا ہے کیا؟ یا تاریخ بدل رہی ہے؟ 10 کو ایک جمرے پر رمی کرنے کے بعد منا واپس آئے، قربانی کرائے، حلق کرائے، پھر اس 10، 11، 12 میں جب چاہے طواف کرے، صحیح کرے۔ 11ویں کو تینوں جمرات پر رمی کرے، 12ویں کو پھر تینوں جمرات پر سورج غروب ہونے سے پہلے رمی کر کے منا سے باہر ہو جائے۔ اگر 12ویں کو غروب آفتاب کے وقت منا میں موجود رہے گا تو پھر 13ویں کو بھی رمی کرنی پڑے گی۔ یہ مکمل ارکان حج کی اس طرح سے ارکان حج کو وہ ادا کرے گا۔ اب ارکان حج یہ پوری تفصیل 5 دن تک مصروف رہنا ہے، 8، 9، 10، 11، 12۔ اس نے کہا ہے حج کی نظر مانی ہے، منت مانی ہے، اس کا معنی قصد و ارادہ کرنا ہے، لیکن مراد کیا لیا جا رہا ہے؟ ارکان مخصوصہ کے ساتھ، افعال معلومہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا حج کرنا، کیونکہ حج عرف میں اسی معنی میں بولا جاتا ہے، صرف قصد و ارادے کے معنی میں نہیں بولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیدل خانہ کعبہ جانے کی نظر مانی، تو یہ نہیں ہے کہ پیدل وہاں چلا گیا نظر پوری ہو گئی، بلکہ مخصوص ارکان کو مخصوص دنوں میں ادا کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرے گا تو نظر پوری نہیں ہوئی۔ خانہ کعبہ میں حتیم کو اپنے کپڑے سے مارنے کی قسم کھائی، تو یہ نہیں ہے کہ یہاں سے گیا مار کے چلا آیا نظر پوری ہو گئی۔ جائے گا ارکان حج کو
ان کی تمام تفصیلات کے ساتھ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ یہی اس کا عرفی معنی ہے۔ تو حقیقت کو چھوڑ دیا گیا ہے، قصد کرنا، پیدل جانا، مارنا، اس کا جو حقیقی معنی ہے اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ عرف میں اس کا جو معنی مراد لیا جاتا ہے، عرف میں اس سے جو معنی سمجھا جاتا ہے، اس کا فرد کامل، قصد کا فرد کامل، بیت اللہ جانے کا فرد کامل، حتیم کعبہ کو کپڑے سے مارنے کا فرد کامل، ارکان مخصوصہ، افعال مخصوصہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا حج کرنا، یہ مراد ہے۔ یہ وہ چیزیں جن سے حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان میں سے پہلی قسم ہے وثانی۔ اور کبھی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے، قد تترک الحقیقت بدلالت نفس الکلام، نفس کلام کی دلالت کی وجہ سے کبھی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اپنے ماخذ اشتقاق کے اعتبار سے لفظ جس چیز پر دلالت کر رہا ہے اس کو مراد لیا جاتا ہے۔ اپنے ماخذ اشتقاق کے اعتبار سے نفس کلام کی دلالت، یعنی جو کلام ہے اس کلام کا جو اس کے اشتقاق کا ماخذ ہے، جس سے وہ بنا ہے، اس کی دلالت کی بنیاد پر حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھے، جیسے اذا قال، جب کسی نے یہ کہا کل مملوک لی فہو حر، میرا جو بھی مملوک ہے وہ آزاد ہے، لم یوتق مکاتبو، تو اس کے مکاتب آزاد نہیں ہوں گے۔ کیوں مکاتب آزاد نہیں ہوں گے؟ کیونکہ مکاتب مملوک کا جو لفظ ہے یہ ملک سے ماخوذ ہے، اس کا ماخذ اشتقاق کیا ہے؟ ملک ہے، اور مکاتب جو ہو جاتا ہے اس پر آقا کا قبضہ باقی نہیں رہتا ہے۔ مملوک میں کیا ہوتا ہے کہ جو مملوک ہوتا ہے اس پر مولا کا قبضہ ہوتا ہے، اس کی ملکیت میں ہوتی رہتی ہے، اور مکاتب پر آقا کا قبضہ نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں اگرچہ مملوک کا لفظ من وجہن مکاتب کو بھی شامل ہے، لیکن چونکہ مکاتب من کل الوجوہ مملوک نہیں ہوتا ہے، بلکہ عقد کتابت کرنے کی بنیاد پر جب تک وہ عقد کتابت پر باقی ہے اس وقت تک من کل الوجوہ وہ مملوک نہیں ہے، اور جب وہ مملوک نہیں ہے تو اس لفظ مملوک کی دلالت، اس کے ماخذ اشتقاق کی دلالت اس بات پر ہو رہی ہے کہ مکاتب آزاد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ولا من آتق بعضہ، وہ غلام بھی آزاد نہیں ہوگا جس کے بعض حصے کو آزاد کر دیا ہے، کیونکہ مملوک اسے کہتے ہیں کہ جو پورے طور پہ اس کی ملکیت میں ہو، اگر پورے طور پہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے تو اسے مملوک نہیں کہا جاتا۔ اس لیے موتق البعض بھی آزاد نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آقا اس کی نیت کر لے، احتمال اس کا بھی ہے، تو اگر نیت کرے گا مکاتب کے بھی آزاد ہونے کی، موتق البعض کے آزاد ہونے کی، تو احتمال اس کا بھی پایا جا رہا ہے، لیکن لفظ مملوک کی دلالت اس پر نہیں ہو رہی ہے۔ پورے طور پہ اپنے ماخذ اشتقاق کے اعتبار سے اس مملوک کی دلالت ان پر پورے طور پر نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے احتمال ہے، احتمال ہونے کی بنیاد پر اگر نیت کرے گا تو یہ بھی آزاد ہو جائیں گے، لیکن اگر نیت نہیں کیا ہے تو کل مملوک لی فہو حر کے ذریعے سے مکاتب اور موتق البعض یہ آزاد نہیں ہوں گے۔ الا اذا نوى دخولهم، مگر جب کہ ان کے بھی مکاتب اور موتق البعض کے بھی داخل ہونے کی وہ نیت کرے۔ کیوں؟ لأن لفظ المملوک، کیونکہ مملوک کا لفظ کل مملوک لی فہو حر میں جو مملوک ہے مطلق، یہ مطلق ہے۔ یتناول المملوک من کل وجہ،
یہ شامل ہے مملوک کو، ہر طرح سے جو مملوک ہو اسے، یتناول المملوک من کل وجہ، یہ مولا کے ان غلاموں کو شامل ہے جو ہر طرح سے اس کی ملکیت میں ہیں۔ والمکاتب لیس بمملوک من کل وجہ، اور مکاتب جو ہوتا ہے وہ من کل وجوہ اس کا مملوک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسے بدلے کتابت ادا کرنے کے بعد آزادی کا حق ہو گیا ہے۔ لیکن عقد کتابت یہ لازم نہیں ہے، آقا کی جانب سے تو لازم ہے، لیکن مکاتب کی جانب سے عقد کتابت یہ لازم نہیں ہے۔ آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہوگا کہ اگر مکاتب عقد کتابت کے بدلے کتابت کو، عقد کتابت کے بدلے کتابت کی جو قسطیں ہیں ان قسطوں کو ادا کرنے سے اپنا عجز ظاہر کر دے کہ میں نہیں دے پاؤں گا، تو پھر من کل الوجوہ وہ غلام ہو جاتا ہے۔ تو والمکاتب لیس بمملوک من کل وجہ، اور جو مکاتب ہوتا ہے وہ من کل الوجوہ مملوک نہیں ہوتا ہے، ولہذا لم یجوز تصرفہ فی، اسی وجہ سے مکاتب میں آقا کا تصرف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے کہ اسے بیچ دے، ہبا کر دے، یہ تصرف جائز نہیں ہے۔ اور مکاتبہ سے وطی کرنا حلال نہیں ہوتا ہے، اگر پورے طور پہ اس کی بازی ہوتی تو اس سے وطی کرنا حلال ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اس میں وہ تصرف نہیں کر سکتا ہے، مکاتبہ سے وطی نہیں کر سکتا ہے، تو یہ من کل الوجوہ مملوک نہیں ہوئے، اور جب من کل الوجوہ مملوک نہیں ہوئے تو مملوک کے تحت یہ نہیں آئیں گے، اس لیے یہ آزاد بھی نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُكَاتَبُ بِنْتَ مولا، اور اگر مکاتب اپنے آقا کی بیٹی سے نکاح کر لے، ثم مات المولا، پھر آقا کا انتقال ہو جائے، وَوَرِثَتْهُ الْبِنْتُ، اور اس غلام کے پیسے کا، اس مکاتب غلام کے پیسے کا، وہ لڑکی اس مکاتب غلام کے بدلے کتابت کی مالک ہو جائے، وارث ہو جائے، وہ ورثتہ البنت، اور لڑکی جو ہے اس کی وارث ہو جائے، کیونکہ مکاتب میں وراثت جاری نہیں ہوتی، مکاتب میں وراثت بھی جاری نہیں ہوتی ہے، اس کا جو بدلے کتابت ہے وہ بدلے کتابت وارثین کو ملتا ہے۔ یہاں انہوں نے جو کہا ہے کہ وہ ورثتہ البنت، لڑکی اس کی وارث ہو جائے، اس کا مطلب اس کے بدلے کتابت، اس کا بدلے کتابت اسے مل جائے، وہ ورثتہ البنت، اور لڑکی اس کی وارث ہو، یعنی جو بھی اس کا بدلے کتابت ہے اس لڑکی کو ملے، لم یفسد النکاح، تو نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ حالانکہ اگر کوئی عورت کسی مملوک کو خریدے اور اس مملوک سے وہ نکاح کر چکی ہو تو یہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے نا۔ بعدی وہ پھر شوہر جو ہوگا وہ اسی کا مملوک ہوگا، مملوک ہونے کی حیثیت سے عورت کو اس پر قدرت حاصل ہوگی، شوہر ہوگا تو شوہر ہونے کی حیثیت سے اسے مالکن پر قدرت حاصل ہوگی، اور یہ اجتماع متنافیین ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، اور جب مکاتب ہر طرح سے مملوک نہیں ہے تو مطلق مملوک کے تحت وہ داخل بھی نہیں ہوگا، اور داخل نہیں ہوگا تو آزاد بھی نہیں ہوگا۔